وقفے سے قبل بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، پورے میڈیا میں شور ہے کہ پنجاب میں اس وقت اختیارات تمام کے تمام جو ہیں وزیراعظم عمران خان نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو سونپ دیے ہیں، جس کے بعد وہاں پر ان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ، ان کی نامزد کردہ صوبائی کابینہ اب بالکل غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ عمران خان یہ فیصلہ اس لیے کرنے پہ مجبور ہوئے کہ ان کی حکومت کی جانب سے آئے روز پنجاب میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر سامنے آ جاتی تھی جس سے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی ان کی اور پھر پی ٹی آئی کی بھی۔ بار بار ایسا لگتا تھا کہ شاید صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک کے بعد ایک ایسے منصوبے جو کہ شاہکار منصوبے سمجھے جاتے تھے، بہت شاندار منصوبے تھے جو جنم دیے گئے تھے، جو کہ آپریشنلائز ہوئے تھے سابق پی ایم ایل این کی حکومت میں، سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے دور میں، وہ تک اب نہ صرف ناکام ہو رہے تھے بلکہ کولیپس ہوتے نظر آ رہے تھے۔ اس میں شامل تھا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ PKLI، اور وہ مکمل طور پہ غیر فعال ہو گیا۔ انتہائی شاندار انسٹیٹیوشن تھا مگر اب وہ آلموسٹ کسی کام کا نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی بیڈ گورننس کی تازہ تصویر سامنے آئی جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے دور میں شروع ہونے والا اور پاکستان میں سیکیورٹی مانیٹرنگ کی ایک بہت امپورٹنٹ پہچان بن گیا تھا پنجاب سیف سٹی پروجیکٹس، اور اس کے ذریعے اس کے لیے پھر پنجاب سیف سٹی اتھارٹی جنم دی گئی تھی، وہ اب خود اپنی بندش کے دہانے پہ پہنچ رہی ہے۔ یہ بہت ہی شاندار منصوبہ اپنے اوندھے منہ گرتا نظر آ رہا ہے، اس وقت اوندھے منہ گرتا نظر آ رہا ہے۔ لاہور ڈویژن میں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 8,000 میں سے 3500 CCTV کیمرے خراب ہو چکے ہیں، اتھارٹی کو فنڈ سے محروم کر دیا گیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں سیکیورٹی رسک بڑھ رہے ہیں کیونکہ فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ بیوروکریسی اور پولیس کے اختلافات اس حد تک زور پکڑ گئے ہیں کہ سیکرٹری خزانہ نے اس منصوبے کے لیے فنڈ جاری کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ معاملات کیا ہیں اور یہ ایک اور گورننس کی تباہ کن صورتحال ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ اس بات کو ثابت کرے گی کہ آخر کیوں عمران خان مجبور ہوئے کہ انہوں نے تمام اختیارات اپنی جماعت کے لوگوں سے لے کر بہت اچھی شہرت کے بیوروکریٹس کو دی یا انسپیکٹر جنرل پولیس کو دی۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی محمد حسن رضا کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ لاہور کے تقریباً 40% کیمرے خراب ہو چکے ہیں، جس سے سیکیورٹی جو ہے مانیٹرنگ کی جاتی تھی، آنے والے تمام افراد کو چیک کیا جاتا تھا، گاڑی کے نمبر پلیٹ چیک کیے جاتے تھے، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ یہ تمام کیمرے خراب ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں، یہاں پر دھماکہ ہوا تھا، اور یہاں پر جو دھماکے میں انوالو تھے دہشت گرد، ان کو CCTV کیمروں کی مدد سے دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ سامنے جو CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں اس وقت وہ خراب ہیں۔ This wonderful project in the city of Lahore. پنجاب کے صوبائی دارالحکومت کو محفوظ بنانے کے لیے ایشیا کا سب سے زبردست پروجیکٹ کا شہباز شریف کے سابقہ دور میں بہت ہی کم عرصے میں 13 ارب روپے کی لاگت سے پہلا مرحلہ مکمل کیا گیا تھا، جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ مختلف ممالک سے آنے والی ٹیموں نے وزٹ کیا تھا اور اس پروجیکٹ کو سراہا تھا۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی وجہ سے ہی لاہور میں کرائم، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی جہاں بحالی ممکن ہوئی، وہاں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن جب سے سیف سٹی اتھارٹی تشکیل دی گئی، اس وقت سے لے کر پنجاب بیوروکریسی اور پولیس کے درمیان اختلافات جاری ہیں۔ پچھلے 3 سال کے دوران 6 مرتبہ سمری تیار ہوئی، جس میں کبھی پولیس کے کنٹرول سے اتھارٹی کو لے کر محکمہ داخلہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ ہوا، تو کبھی محکمہ داخلہ سے واپس پولیس کے سپرد اتھارٹی کا کنٹرول دینے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا رہا۔ لیکن پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے کارکردگی دکھائی جاتی رہی، اور سندھ خیبر پختونخوا حکومتوں کی جانب سے بھی اس ماڈل کو اپنے صوبے میں لانے کے لیے خدمات لی گئی۔ دوسری جانب عثمان بزدار خود اپنے ضلع DG خان، فیصل آباد، راولپنڈی سمیت دیگر اضلاع میں بھی پنجاب سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار بڑھانے کی منظوری دے چکے ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے بیوروکریسی نے سیف سٹی اتھارٹی پروجیکٹ کو ناکام بنانے کی ٹھان لی ہے۔ سیکرٹری خزانہ عبداللہ سنبل، ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ رانا عبید کی جانب سے غیر ضروری اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور بجٹ میں 1.5 ارب روپے سیف سٹی اتھارٹی کے لیے منظور ہونے کے باوجود صرف 20 کروڑ روپے 2 ماہ قبل جاری کیے گئے، لیکن اس کے بعد 1 روپے بھی جاری نہیں ہو سکا۔ اس معاملے کا نوٹس پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بھی لیا، لیکن محکمہ خزانہ کے افسران نے ان کے احکامات بھی نہ مانے اور معاملات مزید خراب ہوتا چلا گیا۔
اس وقت پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی منصوبہ بند ہونے کے قریب ہے۔ مختص فنڈ جاری نہ ہونے سے سسٹم بند ہونا شروع ہو چکا ہے۔ فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے اتھارٹی کے پاس ماہ جنوری کی تنخواہوں سمیت دیگر اخراجات کے لیے رقم بھی موجود نہیں۔ میں اس بات کو بڑے کیٹیگوریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صرف فنڈز کی کمی کے باعث اس منصوبے کو متاثر نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اس منصوبے کے لیے جو مطلوبہ فنڈز درکار ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ فراہم کیے جائیں گے۔ اتھارٹی کو فنڈز کی عدم فراہمی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ شہر میں نصب 8000 کیمروں کی دیکھ بھال کا ہے، اور اس کام کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کے پاس ہے۔ طے شدہ ٹھیکے کے مطابق بروقت ادائیگی نہ ہونے اور رقم بڑھانے کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر چینی کمپنی نے بھی 1 دسمبر سے کیمروں کی دیکھ بھال کا کام چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے 8000 میں سے 3500 سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہو چکے ہیں۔ خراب کیمروں میں سے بیشتر انتہائی اہمیت کے مقامات پر نصب ہیں۔ ان کی خرابی کی وجہ سے شہر میں سیکیورٹی رسک بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سارے کیمریز ہیں روٹین کے اندر، ریپیئر مینٹیننس کے اندر ڈاؤن ہو جاتے ہیں سسٹم میں، لیکن باقی جو وہ ہم ان کے نوٹس میں بھی لے کر آتے رہتے ہیں، اور I'm sure سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے، جو ان کے متعلقہ اتھارٹیز ہیں اور جو متعلقہ وینڈرز ہیں ان کے ساتھ۔ اس وقت لاہور کی صورتحال وہی ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھی، یعنی لاہور کو اس وقت خطرناک سیکیورٹی رسک قرار دیا جا رہا ہے۔ نہ ایچلان کا سلسلہ جاری ہے اور نہ ہی لاہور میں آنے والے افراد کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے حکام بتاتے ہیں کہ کیمروں کی بحالی کے لیے کمپنی اور اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہیں۔ امید ہے مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ فنڈز کی عدم فراہمی پر محکمہ خزانہ پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ ابھی تک فنڈز جاری نہیں ہوئے، فنڈز کی منظوری لینا ابھی باقی ہے۔ بیوروکریسی کے اختلافات کے باعث معاملہ اس حد تک سنگین ہو چکا ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ کو ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام منصوبے جو جناب شہباز شریف کے زمانے میں سامنے آئے تھے اور بھرپور انداز سے کام کرتے نظر آ رہے تھے، چاہے ان کا مرکز لاہور میں ہی ہوتا، وہ کتنے مؤثر انداز میں دوبارہ شروع ہوتے ہیں۔ اور اب جو نیا نظام حکومت ترتیب دیا ہے عمران خان صاحب نے پنجاب میں، کیا وہ ان کے ووٹرز کو ڈیلیور کرتا ہے؟ ان ووٹرز کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، جن کو ان کی پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی، اور اس پورے شور میں اس وقت سارا بوجھ جو ہے وہ پنجاب کے چیف سیکرٹری اور پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس پر ہے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے پاکستان میں، اس سے پہلے ایسا نظام دیکھنے میں نہیں آیا جہاں پر جمہوریت ہو، صوبائی حکومت ہو، صوبائی وزیر اعلیٰ ہو، آل پاورفل صوبائی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، کسی بھی صوبے کی بات ہوتے رہے ہیں، لیکن عمران خان ایک نیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں پنجاب میں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے لیے ٹائم دینا ہوگا۔ اور اس وقت جو سیاسی شور ہے، جو سیاسی اس وقت بھرپور دباؤ ہے وزیر اعظم پر، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس حد تک ریزسٹ کر پاتے ہیں اور کتنا اس نئے سسٹم کو کام کرنے کا موقع مل پاتا ہے۔